صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. बर्बाद हुआ बाग़े नबी दौर ख़िज़ा से अफ़सोस सफ़र सही
شبیر لیے جاتے ہیں بے شیر قرن میں اللہ بچانا انہیں دشمن کی جفا سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے بچہ کفن و گور کا محتاج پڑا ہے چادر بھی نہیں سر پہ کفن دوں میں کہاں سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے کس دل سے نکالی شہ دلگیر نے برچھی لپٹا تھا کلیجہ علی اکبر کے سینہ سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے شبیر چلے کہتے ہوئے ہائے رے قسمت وہ تیر پرا مشق سکینہ پہ کما سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے ایک پل میں وہ اصغر کا گلا چید کے نکلا وہ تیر جو نکلا کسی ظالم کے کما سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے کربل کی زمین نام کیا تو نے جہاں میں سجدے کے لیے جھکتے ہیں سب شوقت و شاں سے برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے افسوس مگر صحیح افسوس سفر سید بے کس کا جہاں سے صلو علی محمد وآل محمد اللہم صل
بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے، پردیسی دیس پر آیا ہے، سجاد خدا معلوم تجھے، اسلام کہاں لے آیا ہے، تیروں تلواروں نیزوں کے شبیر نے لاکھوں زخم سہے، یہ زخم مگر کچھ گہرا ہے، سجاد جا تو نے کھایا ہے، 6 ماہ کا یہ کم سن بچہ، عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے، زینب کو نہیں کچھ قید کا غم، بس ایک یہ بات رلاتی ہے، شبیر کلا شاہ دھوپ میں ہے، زندان میں گہرا سایہ ہے، بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے، پردیسی دیس پر آیا ہے، سجاد خدا معلوم تجھے، اسلام کہاں لے آیا ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، ورنہ تجھے بھی سارا، ورنہ تجھے بھی سارا بلا دے گا زمانہ، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا، ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا، اصغر کی یہی قبر ہے،
اصغر کی یہی قبر ہے، اس کو نہ مٹانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، دربار یزیدی نے بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چاک گریباں، ہے چاک گریباں، حیا آتی ہے بابا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب، خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب، یہ بات علمدار کو، یہ بات علمدار کو ہرگز نہ بتانا، ہے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے معلا، تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے معلا، یہ خون ہے رسول کا، یہ خون ہے رسول کا، اس کو نہ چھپانا، ہے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، ورنہ تجھے بھی سارا، ورنہ تجھے بھی سارا بلا دے گا زمانہ، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، محمد وآل محمد صلوات الفاتحہ۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
وصلى الله على محمد وآله وسلم. اللهم اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا رسول اللہ احسنتم. Looks good. Let's start. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی. اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. اللہم صلی. اشہد ان علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ. صلی اللہ. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جليل ارحم عبدك ذليل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أحسنت. Ya Ali, Anta Wali. Tonight, I want to take 2 minutes from your time. Quick reminder for our dear youth, for myself before anybody else, for our wudu. Many times there are so many questions that in wudu we make so many mistakes sometimes. We think we are doing it right, but being a bit lazy, sometimes being in rush, we start doing one mistake that leads to about 10 mistakes. So no offense, it's a reminder for myself. Suppose we have our water tap in front of us, because most of us now we have water taps in our households, faucets. There are 2 types of actions in wudu. 1, recommended. 2, obligatory. I will go everything in the sequence we do, but mention which is recommended, which is wajib. First and foremost, we wash our hands up to our wrists. This is mustahab, recommended. I washed my hands, then I will gargle water in my mouth with my right hand. I'll take water with my right hand, not left hand. Right hand, gargle water, or I will brush with my finger, brush my teeth. It's mustahab, recommended. If you don't want to brush, it's okay. Thrice. Then with left hand, I'll take water, rinse my nose. Thrice. Now starts the wajib part, obligatory part. So that means so far done actions, you can remove them. It's not wajib to do these. What is the first ritual, what is the first pillar of our wudu? Niyyah, intention. I can say internally in my brain, in my heart, that I am doing this wudu for my salat wajib or for my recitation of Quran, whatever my purpose is. The pillar of the niyyah is qurbatan ilallah. That must be there. Then I'll take water in my right hand, not both hands. That will void the wudu. Right hand, and I will start washing my face. Limits or dimensions are from the where hair starts growing here till the chin button here, and then as wide as I can cover in my middle finger and my thumb, this way. So roughly speaking, from where this hair grows here, that is the area we gotta wash. It's obligatory. Anything left dry,
your wudu is. So we'll wash it twice. We'll wash it and then we'll rub it. Make sure you touch water here. Your eyelids, make sure they don't stay dry. Anything stay dry, your wudu is void. So make sure. This is the tricky part. A little precaution here. Some people, they assume they are washing their face from here. But in fact, if someone else is watching them, they are pouring water like this. This piece is left dry. Did I say it? How to do this? So you see it on the angle. In my wash basin, I have to lean forward a bit like this, so water doesn't fall on me. Then I start water from here, not here, because this is automatically left dry. And your wudu is, all right? Now when you have washed your face, we have to wash our arms from the elbow bone till the fingertips. Nothing should be left dry, nothing from this area. Left hand, you take water in left hand and you will start washing. If you are a male, for gents, you will start washing from outside of the hand. This is outside, this is inside. Sisters, ladies, except my wife, sisters, they will start washing from here. Am I going too fast? I know my time is up. I'm almost there. Again, ladies, they will start washing from inside. Gents will do opposite. They will start washing from outside, then finish it from inside, and then you will do khilal, cross fingers. Likewise, then left arm. Last piece, wiping of head and feet. No more water. No more water is supposed to be touched. If you touch water now after washing your face and arms, your wudu will void. With this wetness on your hand, you will first do masah of your head like this. It's mustahab to do with these 3 fingers. Normally asked question, can I do with 1 finger? Yes, you can. Which one? Better this one, but any one you like. Anyone. Not a problem. There you have gray area. A little precaution here. Don't let your hand come down to the washed area. If you came where you washed, beneath here, well, luckily I have like less here, so I know roughly where to wash. Right? No israf, I don't have that much. See, he's doing israf, too much here. Extra, give that to me, son. Anyways, see, Muhammad Bhai is like me. He's a good guy. We don't do israf, extravagance. See, having too much here is israf, right? Who agrees with me? They recite a salawat. Allahumma salli. See, our religion is so sweet. We don't need to be so harsh on ourselves. If you lose here during your imama, it's okay, because then it will cover it, see? It will fit much easier. When I had hole here, it's used to cause pain, but now, no pain, only gain. Have I lost you? After masah of your head, now the tricky part. Well, by the way, I should have removed my socks automatically, because there is no masah over the socks. No masah over the socks. The tricky part is your foot while doing masah should not be moving. I normally do that, and I don't know why. It's maybe my blood. I do that. I descriptively do. People, they do like this. And they're like, wobbling like this. And I can't fall, but sometimes I've seen them fall off. You have to put your foot on something solid where it doesn't move. And then you start with your palm, not your finger.
your palm, and you bring it up to here, this joint of your ankle. I hope you could see it on the angle. If anybody did, ahsantum. See, I'm going on the angle so you can see it. The best way is to start with your palm, don't your finger, because if you miss anything, your wudu is void. Up to here, like this, your wudu is done. I hope that was helpful. If you quickly have any questions, I'll take them. Yeah. A very technical question. It depends on your intention. How many times do I have to wash? Now watch, I'm going to answer the question in a descriptive way. Can you see this question? Oh yes, the question is, how many times do I have to wash so it is called washing? Once or twice? Technically, you are supposed to wash once, but wash once means regardless you put water 100 times. If you are not comfortable, you are not sure. Oh, Ali Bhai is amazed. There are so many more amazements. You have to come to my fiqh class. My niyat is I have to wash my face. 1, 2. I'm not counting how many times I'm taking water. What I'm counting is I'm washing my face only once. It's tricky. I know it's tricky. Did you get the answer? You do the niyyah that I have to wash once. Pouring water how many times does not count the washes. What counts is, let me reverse it because I see many faces, their eyebrows have gone up. Please watch this. I have drank water only once, right? This was only one sip. In fiqh, in wudu, when we're doing wudu, when we say marra wahida, one time does not mean that I pour water only once. I take only one handful of water and that's it. No. What it means is you have to make sure you wash it once properly, your whole face. And to do that, maybe you have to take water twice, thrice, 4 times. Normally speaking, twice taken should do the job. I mean, twice poured water should do the job. Is there still somebody who is confused? Something. What I'm understanding is like if you put water and then you wipe it, that's one substitution. Okay? No, it's not that way. Sorry to cut you off, it's not that way. You wipe, that's not the standard. Ahsantum, that's the question. Your wiping, your pouring is not the standard. When you yourself, you are the judge. Taklif-e-shari is between you and Allah. This one. You have to know yourself. It's between you and your niyyah. Are you satisfied with the washing of your face? Do you think now you have washed it in such a way that you have done your taklif-e-shari to wash your face? I can speak with you afterwards because I don't want to hold everybody. I hope. How can I say in another way? What I'm trying to say is putting water and wiping. There are two things. Okay? This is what I'm trying to refer to. Son, they're physically too, but in the context of wudu, they are one thing. Yes. But then if you put water and wipe it, okay, then you can put only once more and wipe it. Then that's it. No. If your niyyah, Whatever you intend. in your intention, you decided, you know what, now I have washed my face, I'm done once. And then you are watching yourself in the mirror, and you realized, masalan, here it's dry. You say, okay, I need another wash. And then you take more water, that is allowed twice. If you're done twice, then you cannot add anything else. I intentionally said this masala because lots of time people, they say, Maulana, I read in Tawzul Masail, they say wash twice. Some of them, they said it is mutahab to wash 4 times. I don't know where they get this
4 times thing. And sometimes they say, well, it's wajib to wash once, it's mustahab to wash it twice. That is what they mean. The first wash is wajib. Second is mustahab. If you want to do it to make sure, just come कहते हैं मुकद्दमा ilmi, to make 100% sure I have done my taklif shar'i. And you do that exactly when you wash your elbows too. You wash a little extra to make sure that I have washed the required obligatory part. And this goes in many qawaid fiqhi. It's a little complicated, but inshallah on its place, it's very well answered. That's about why. The question is, they have seen many people wash their face with both hands. I mentioned in the beginning, in our fiqh, the way Ahle Bayt alayhimus salam taught us, if we wash our face with both hands like this, we pour water with both hands, that will void the wudu. And if wudu is void, that means no salah. You cannot touch Quran Kareem. You are considered to be without wudu. Is that clear? Remember, in fiqh, we follow exactly as the Ahle Bayt alayhimus salam taught us. There's no opinion allowed there. Nothing. Every single faqih, they give you fatwa based on the teachings and commands of Ahle Bayt. The moment they say, this is my opinion, that marji must not be followed. So simple and clear. Ahle Bayt alayhimus salam, they have taught us everything in details. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. You had your hand up for a question? Chale. Thank you so much. Please recite salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. After Majlis, I'll be more than happy if anybody has still more questions. And you can always email me, call me. Inshallah, I'll reply to you right away. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala. Ashhadu anna Aliyan waliyullah, Allahumma salli ala. Ashhadu anna Amir al-Mu'minina Aliyan wa awladahu al-ma'asumina hujajullah, Allahumma salli. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. رب زدنی علما انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وتقبل بحول اللہ وقوتہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر بحول اللہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا قوی یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. وتوجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. صلوات الله عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع وأختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان والشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك،
وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are at the 7th night of this Ashura Muharram at this Razavi Community Center. The program will continue until 20th of August, inshallah, starting at 8:15 every day. For Ashura, we have two programs, of course, Amula Ashura in the morning, starting at 11 a.m. And then we will continue with after Amal with Jamaat Salat, and then Masai Majlis, and then Matam, inshallah, and then our takeaway niyaz, because we cannot still eat at the center. Then we come back in the evening for Shame Ghariba, starting at 8 o'clock. So there'll be two programs, and if you have been registering for the program, now you're pretty familiar with the process. However, make sure for Ashura, there'll be those separate registrations. So if you want to attend both, you have to register in both programs. So when you go now, tomorrow morning, that will be the Ashura day, because it's 3 days in advance. So tomorrow 16th, which means Ashura booking will be starting tomorrow at 9 a.m. If you remember, you have been booking it, although registration starts 3 days before. So tomorrow 16th will be the Ashura day booking. Make sure you click both if you want to attend both. Amalu Ashura will say Ashura day and Amal. That's one entry for the morning. And then next is Shame Ghariba. So if you want to book both, make sure you book both. The other thing is, if you are booking for yourself and your family, make sure there are no double booking. I still see that a booking, someone has booked for 4 of family, for a wife booked for 4, and men, like the husband booked for 4. It blocks 4 spot. That's not fair, right? So make sure you just consult your family that who is booking for whom, right? Before you book. I know we are in a rush to book because spots are going very swiftly. I've been noticing that, right? But make sure you consult before, you plan before that. Are you booking? Should I book in the morning at 9 a.m. and then one person act, not or both of you together? Because we have a very limited spot. The idea is to maximize the participation. And the other thing as important, I'll stress it again, if you book and you're not coming, please cancel it. You can cancel at the last moment, even after starting of the program, because we are monitoring it online. As soon as, because people have requested us, even if the booking at the last moment someone cancel, please inform us and we can still come, because they're living like close by, they can come 15 minutes here, right? So please make sure, if you are not coming, even until the day or even the program starts, please cancel it, so we know and we can allow someone azadar to attend the majlis, because that's sawab going waste for someone who is just dying here to come, right? Make sure you do that. Also, the ladies majlis still continue 10:30 a.m. starting every day except for the Ashura day, because we'll have Amal. So there'll be no Ashura
a day majlis for ladies, but it will continue until 20th of August, same like the main program here. The ladies majlis is recited by Zakira Narjis Kareem, and the majlis here will be, as you have been noticing or been attending regularly, Maulana Sayyid Sagir Hussain, Resident Alim, and he will also be leading the Amala Ashura on the Ashura day. Social distancing, rules are 2-meter rules are strictly still applicable. Mask on all the time, except you are behind the screen or recitation behind the screen, that you can take it off temporarily. Distance 2 meters, no handshaking, that's still not permitted. And no eating and drinking except for the water bottle, which you have to bring your own and then put at the dustbin before you leave. Donations are welcome. If you want to donate for the Tabarruk, you can contact myself, Muhammad Bhai, anyone in the administration, lady side, chair lady, or anyone. You can give us cash, or if you want to bring something, please coordinate yourselves. We can tell you best ways to give cash, so because we are already coordinating that accordingly to the capacity we have. However, you feel free, just coordinate or contact us. Any general donation, same thing, you can donate online as usual from the Jafri website. But if you want to donate here, cash or whatever, you can contact us for any general donation. Memberships are due as first of Muharram, the ISIJ membership. So you can pay online. Anyone wants to become member, feel free to contact us. We can give you more information and more guidance in that. I think that's it for my end. So I'll, with your loud salawat, I'll ask Maulana to start his lecture. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعطرته الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah, that Allah has blessed us to gather once again this year and give ourselves reminder of Ahl Bayt alayhimus salam, Quran Kareem, their teachings, and maybe provide some means to reach the perfection which Allah Jalla Shanu has desired for us human beings. And for that, I have chosen a hadith which is written on the throne of Allah Jalla Shanu, to be exact on the right hand side of the arsh, which reads, Innal Husayna Misbahul Huda. Indeed, Hussein, son of Fatima Salamullahi alayha, is the lamp of guidance, an ark of salvation. And this is our 7th night, and we have been, alhamdulillah, discussing mainly Hidayat. What is guidance? And inshallah, after tonight's discussion, we will move towards the most important part, which I have been touching a bit, that is Najat. How we can reach to Najat, salvation. How can we reach to that Ridwan Ilahi, which is the final
purpose of our creation. In this dunya, we have a taklif shar'i. I intentionally did not go for my traditional Muharram khutbah to save some time. Alhamdulillah, it might seem simple, but the wudu demonstration we had, it's our whole life action. We do it every day. Khuda na khasta, if not done properly, our namaz is void. Our other amal which are wudu based, they are void. Tonight, I want to present you a continuity of our discussion, and that comes to that very important part of the Anbiya, the Rasul, and precisely Imam Hussein alayhi salam. Have a salawat on them all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. What is that part? That part is the reasonable and respectful reasoning. The argumentation which is based on the pleasure of Allah. In Quran Kareem, Allah reports many munadaras of Anbiya. Let's say munadara of Musa alayhi salam with Fir'aun. We all know munadara is a debate, scholarly debate. That is munadara in Arabic for those who don't understand the word. We have munadara of Hazrat Ibrahim alayhi salam with Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim ila akhir. It's a beautiful munadara. And we have munadaras of our beloved Prophet with non-believers, faithless and mushrikeen. And then Allah Jalla Shanu opens it up and teaches us, the muballighin and mu'mineen in general, Muslimin, we also are supposed to have munadara. But how? There are three types of inviting people. Number one, and this is all in Surah Mubarakah Nahl in one ayah, Ud'u ila sabili rabbika. Invite towards the path of your Lord. Invite towards the path of your Lord. How? Number one, bil hikmah, with hikmat. And that is for hukama. That is for the philosophers, people of intellect who are experts in logic. It's not for common public, because they don't understand the muqaddimat hikmat. So that is left alone, though it is the most solid and sound reasoning. We will leave that alone. Number two is wal mau'izatil hasana. With hasana means good, gentle, kind, compassionate. Mau'iza means admonition, an admonition which is based on hasana, with a good will, good intention, if I can put it in the simplest way. The third one is a little strong. Wajadilhum, and reason with them, debate with them, but not debate in an ordinary fashion, which people, they say, deny. Their whole logic is to deny. This is not true. This is not true. I don't accept it. I don't buy that. No. How to jadilhum? Jadilhum billati hiya ahsan. Argue with them in the way that is the best. Respect the other person. Your discourse should be kind. And most importantly, the obligatory part, you should not be the denier of haqq. Don't refute when you know the other person is telling the truth. Rather accept it. This is the very important, if I can say, element of the reasoning, the debate in Quran Kareem. That don't argue with people when you know they are right. Say, brother, you know what you're saying is right. I agree with you. Accept it. Having said that, tonight's majlis surrounds about the mission of Imam Hussein, where he went and started debating. Basically, the whole life of Masumeen is a debate. And Imam Hussein alayhi salam's prominent, or if I can say, the most obvious side of his Karbala mission is that he stood and he did Amr bil Ma'ruf and Nahi az Munkar while he was debating with them. Remember, on even the night before Ashura, he had a meeting. And as per Maqtal, he had 3 meetings with Umar ibn Saad
that I don't want to fight. He presents his arguments, his logic. Don't you know I'm son of Rasulullah? And other logic. I have a lot to cover today. And like always, I need your attention. Because it's going to be a kind of, debate. But I want to do haqq and insaf based debate. A debate which is based on truth, accepting the truth, and being honest. It's haram to belie somebody when they are telling the truth. And it's worst haram to deny when they are saying from Quran Kareem. That person's maybe iman is in danger, who denies when somebody is telling them something from word of Allah or the word of the Apostle of Allah, and especially when you know what he's saying is truth. I'm saying that for myself. I'm going to present you many hadith. This came from where? I had few emails. I have a habit. If you send me an email today, I will reply to you inshallah most probably today or by tomorrow. Nowadays, in these days of Muharram, I'm extremely busy, but otherwise, normally, people who have emailed me in the past, they know I'm the quickest maybe to reply to you. Email, when I get it, I don't reply the controversial questions right away. So the person does not take, oh, Maulana comes next day and starts kind of, follow up on my question in his speech. So I don't want to give them the impression, astaghfirullah, that I'm being argumentative. No, I'm a muballigh, a simple, lowly muballigh. The questions are so many, about 5 of them. Inshallah, I will come one by one tomorrow upwards. But tonight, the question was reference. What is the reference of hadith, Maulana? You mentioned, Inna mathala ahla bayti fikum ka mathali safinati Nuh. The hadith I reported was from Al-Ihtijaj. Tabrasi, rahmatullahi alayhi, is one of our very authentic and prominent scholars. And Sahib Tafsir Al-Majma' Al-Bayan, which is a kind of, it's a ra'id, a leader tafsir, a leading tafsir in our tafsir books. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The references are here for that hadith. And I'm going to report you a couple of more hadith from our Sunni brothers. And there are so many, I don't want to overwhelm you, but be known I have about 110 ahadith today in front of me, which I'm not going to report all of those, but my intention is to tell what we present. It's not one-sided. It's not what only is found in Shia books. This is agreed upon Sunnah of Rasulullah, because 1/3 a hadith of Rasulullah, whatever he said in his entire life, it's not word of me. Our Sunni brothers, they said, that was about his Ahl Bayt alayhimus salam. So let's say 3 hadith, out of 3, 1 is about Ahl Bayt alayhimus salam. So you estimate yourself how much material should be there in the book of hadith. So no wonder Ibn Abil Hadith al-Mu'tazili and others, they have reported alone Imam Ali alayhi salam has so many ahadith said by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, not companions. Have a salawat on them all. I repeat, ahadith which Rasulullah said for one man, Imam Ali alayhi salam, if you compare them, relating one person to the whole companions of Rasulullah, all of them, are you listening? All of the companions of Rasulullah, if you compare everything said about them with alone Imam Ali alayhi salam, ahadith about Imam Ali alayhi salam are way far too many. Have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So my whole intention is not to overwhelm you with lots of hadith, but to make the point that we say very less. We say very little. And maybe we are maybe a little more, because I say about myself, we're a little short on serving the haqq mawaddat of Ahl Bayt by not relating that many ahadith of them.
Why was the Apostle of Allah always speaking about them? Why? Because they are the only salvation for us. As I reported you every day some hadith from Rasulullah, from Masumeen, that yesterday I reported you Imam Hassan alayhi salam. No amal of yours will be accepted without ma'rifati haqqina, without knowing our haqq, without recognizing what obligations we have on you set by Allah. No amal of yours will be accepted. Put a name in your head. Ibn Hajar Makki al-Haythami. He is a debater, a munazir. He has a book, As-Sawa'iq al-Muhriqa. Muhriqa, thunderbolt. Sawa'iq, a thunderbolt which burns you. And it's written against Shia. I'm going to present materials from him and a hadith from him and from those original sources where he's reporting to let you know that how strong our madhab is based. We don't talk out of desire. We don't speak with our own opinion. We only report from Allah or the Apostle of Allah. And to start with, first the reference, that hadith which are reported, is reported in these references. Imam Shafi'i, Awwal, Imam Muhammad ibn Idris, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Muslim ibn Hajjaj, and this Ibn Hajar Makki reports hadith from him, this hadith. Abu Bakr al-Bazzaz, Abu Ya'la al-Musali, Abu Ja'far al-Tabari, Abu al-Qasim Tabrani alone has reported this hadith, that likeness of my Ahl Bayt among you is likeness of the ark of Noah. Whoever got on it, boarded on this ark, he is saved. And whoever turned away from it, ghariqa, he's drowned. Abul Qasim only reports 8 times this hadith, different chapters. Hakim Nishaburi, Ibn Abdul Bar, Khatib al-Baghdadi, Abul Hasan Wahidi, Fakhruddin Razi, Ibn al-Athir, Nizamuddin Nishaburi, Ibn Hajar Asqalani, Al-Khatib al-Tabrizi, Nuruddin al-Haythumi, Suyuti, fi ghayri wahidin min kutubih. Every single book of Jalaluddin Suyuti, he has reported this precious hadith. Ali al-Muttaqi Hindi, Mullah Qari, في مرقات المصباح, زبيدي في تاج العروس, الآلوسي في تفسير روح المعاني. 22, every single book of these, our brothers, they cannot deny it, like we cannot deny a book written by Ayatollah al-Uzma Sistani Hafidahullah. These are the most trusted scholars of theirs. I hope with these many references, no one should have any doubt about this precious hadith. This was one hadith. Now we want to go why people with these many hadith about Ahl Bayt, they don't accept Innal Husayna Misbahul Huda. They still stone the processions of Imam Hussein. They still do whatever they do, to stop the Azadari. Their ulama have been misleading their people, saying, oh, if you went to the majlis of Imam Hussein, your nikah will be void. To stop them from reaching to this dhikr. Remember, Yasudduna an sabilillah, Quran says, there are some people who stop people from getting close to the path of Allah. They don't want them to be guided. They don't want them to reach their associates of shaitan. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ is what they are doing. They are going and sitting on the path of Allah to stop people from reaching it. Have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I present you 2 major points of my discussion tonight, an announcement. It's my habit, and it's wajib nowadays. All of our maraji, they have said, you should be speaking with reason. Debate with your knowledge, but you are not allowed to insult anybody's dignitaries. So if I'm speaking out of respect, that does not mean that I believe in them, I follow them. They're not our role models. We respect them because that is the basic akhlaq. The society nowadays we live in, it's a global village. This video of mine, maybe I don't know somebody's watching where. And maybe there are people, astaghfirullah, if I'm saying improper words, they may get into some fitna. We don't want fitna. We want only tabligh deen and iblagh message of Rasulullah. But he himself is also commanded to balligh ma unzila ilayka. And the hard part is, why skip? Illam tafal fama ballaghta risalata.
There are some messages, if not communicated, equals like we have not done anything. We have not paid the haqqi mawaddat of Ahl Bayt alayhimus salam. Not too much of introduction. Mu'jam al-Kabir Tabarani, he reported twice the size which I reported from Shias. He's a Sunni writer and very precious and ancient collector of hadith, and he has done a great job. Lots of hadith for the virtues of Ahl Bayt. He says, Ra'aytu. Now I'm going to go for translation. Ravi says, I saw Abu Dharr Jundub ibn Junada radwanullahi alayhi, one of the very, very learned and pious companions of Rasulullah. He was holding on the doors of Kaaba, calling people, oh people, during the Hajj. Remember, look how technically when everybody's there, people from everywhere are there, Hazrat Abu Dharr is preaching Allah's message. He's saying, oh people, whoever recognizes me, he knows me. Who does not know me, I am Abu Dharr, companion of your Prophet. I heard from your Prophet with my ears, and I saw him with my eyes reporting this hadith. He says that مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. And then he continues, this piece I did not report yesterday from Shia book. Sunni scholar reports, ومثل أهل بيتي باب حتة في بني إسرائيل. The likeness of my Ahl Bayt among you is like the Hittate Bani Israel, that door in Baitul Muqaddas or Wadi, which door Bani Israel were commanded after when they did that shirk, when Musa alayhi salam left for 40 nights, and then they started worshipping the calf. So Allah said, you know what, doing istighfar and showing your humility, enter that door and I will forgive you. What was that for? For forgiveness. Rasulullah is telling in the tongue of Tabrani that if you get onto the ark of my Ahl Bayt alayhimus salam, they are like that door of Bani Israel when Allah forgave them. Doesn't matter how many sins you have, they cannot be bigger than shirk. Come to the ark of my Ahl Bayt and Allah Jalla Shana will forgive you. Have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. So now you have Tabarani, Hazzaz al-Razi, Ali ibn Muhammad, book named Kafayatul Athar. Because it's to be debated, that's why I'm giving you exactly references, page number 33. Again from Hazrat Abu Dharr. Rasulullah said, Abu Dharr said that whoever man ahabbani wa ahla bayti kunna nahnu, we will come to the paradise like this. Rasulullah did like this. I'm going a little fast. Whoever loved me and my Ahl Bayt, keyword love of Ahl Bayt, is going to take us to that. And he said, وَسَوْفَ يُخْرِجُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ. This is very important hadith. Because our brothers, they say we are going to have 12 imams. But they're كُلُّهُم مِنْ Quraysh. They're going to be from Quraysh. Quraysh is a bigger tribe. But Rasulullah is telling they're going to be from the line, from the progeny of my son Hussein alayhi salam. A'immatan abraran, righteous imams. وَمِنَّا مَهْدِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Pay attention. And among us, with and from us, is going to be Mahdi of this ummah. Have a salawat on him. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazrat Abu Dharr said, Ya Rasulullah, how many are these imams going to be? He said, Adadun Nuqaba'i Bani Israel, equal to the Naqibs, those 12 of Bani Israel. Now he takes another Ravi, another great companion, Abi Sa'id al-Khudri radwanullahi alayhi. He says, we offered our salah with Rasulullah, and Rasulullah aqbala bi wajhihi al-kareem. Rasulullah turned his honored kareem face towards us, and he spoke to us, Ya ma'ashara ashabi, oh group of my companions. Look how compassionately, how in such a lovely and kind way Rasulullah used to communicate to his companions, and how this very attentive Sahabi is reporting that Rasulullah turned towards ourselves in a kind look, an honorable look. And he said, Inna mathala ahle bayti, continues the hadith, and at the end adds another piece. Look how we give you less. But when it is that, it's not that we don't have enough, but when we report from our Sunni brothers, what our point is, that these are the ahadith of our same apostle.
and it's obligatory unto us to obey that apostle. Man yuti'ir Rasul, Quran announced, faqad ata'a Allah. Whoever obeyed the apostle, he obeyed Allah himself. Don't question Allah. Why this question Rasulullah? Allah puts it absolutely without any condition. It's unconditional. Man yuti'ir Rasul, faqad ata'a Allah. Whoever obeys my apostle equals he has obeyed me. Don't ask him. Now he continues. Rasulullah says, Min ba'di, after me, tamassaku bi ahle bayti, hold fast to my ahle bayt, my household. What will happen, Ya Rasulullah, if we cling with them? He said, lan tadillu abada. Remember hidayat and idlal? You will never go astray. Afterwards, if you afterwards cling together to my ahle bayt, not my companions. Does this mean, Naudhu-billah, is it an insult for respectful companions? No. It's the command of Rasulullah to hold fast to my household. People of my household, Ahle Bayt, not the companions. We will come to companions in the word of Ibn Hajar Makki. Then I said, Ya Rasulullah, how many are going to be there? He said, Ithna ashara min Ahle Bayti. Keyword min Ahle Bayti, not from Quraysh. Have I lost you or are you following me? If you are following me, recite salawat. Salli ala Muhammad. Ali Muhammad. Ya Ali, my time is up. I had decided to cover half of the material and now I'm about a quarter down the way. Rasulullah said, be known, my Ahle Bayt a'lamu minkum. They're the most learned than you. Don't try to teach them. They already know everything. Simply follow them, obey them, love them, listen to them. Whatever they give you, take it. Whatever they tell you not to do it, don't do it. I'm simplifying it now. Now I jump. And then at the end, Rasulullah says, whoever does not do this, La ana lahumullahu shafa'ati. Book Kifayatul Athar. If somebody challenges what I'm telling you, Rasulullah says, La ana lahumullahu shafa'ati. May Allah never let my shafa'at reach to that person who denies this word of mine. Is it a qawl of Shia? No. Is it a qawl of a companion, respected companion of the Allah? No. It's the qawl of the man who say, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, fi sawaiq, this Ibn Hajar reports interesting hadith, amazing hadith, including this one. But I want to take to a point that why people then don't follow. Because remember, Shaitan has sat on the Sirat al-Mustaqim. And like him, his associates are there. This guy, by the way, is a Salafi. Salafis, for my youth, they only consider themselves to be Muslims. Anybody who disagrees with them, with lots of respect, excuse me for saying this, they say they are kafir and they are mushrik. Us Shias, for out of our love, if we touch the Zariya of Imam Hussein alayhi salam, Zariya of Rasulullah, and yeah, no wonder even Khana Khuda, if you touch it and kiss it like this, they say, Hada min a'zam shirk. This is the greatest polytheism. This is shirk. You're worshipping this Zariya of Rasulullah or the Imams. La ilaha illallah. Rasulullah kissed that stone, Hajarul Aswad. Was he worshipping that stone? You yourself worship that stone? You kiss it? Are you worshipping it? No. Worship is something else. अभी पता नहीं क्या कहूँ. The day जब वो Condoleezza Rice थी, यहाँ पर मेरे ज़हन में है. I watched that video. You might have watched. Ali Bhai is already smiling. Condoleezza Rice was the foreign minister of United States. She went to Saudi Arabia. The Shah kissed her hand. And right those days, there was a fatwa in a ghilaf. Somebody had kissed Quran Kareem and a very strange fatwa came. This is shirk. To kiss Book of Allah in a ghilaf is shirk. And to kiss the holy sacred hands of Bibi Condoleezza Rice radiyallahu ta'ala anha
is all religion. Are you following this? Wherever they see radiyallahu ta'ala anha or radiyallahu ta'ala anha, they think that is muqaddas, you know. Now you cannot touch it. Everything can be done. That is their religion. But our religion is Sunnis and Shias. Remember, they are the closest firqas in Islam. Salafi, they will always hide among Sunnis, try to pretend we are Sunnis while they're not. And nowadays, alhamdulillah, they're exposed. On the internet, you will find almost rarely a munadara between a Shia alim or a Shia dhakir or Shia person and somebody else from among Muslims. Most of the munadaras nowadays are about between Salafis or Salafi Sunni, Wahhabi Sunni, Deobandi Sunni, Deobandi Barelvi. They are the ones who are debating now with one another. But this guy comes from that Salafi background. The point I wanted to deliver to you is, he reports all these ahadith of fadail. He says that mere ahl bayt jo hain gharq se aman hai, mere ahl bayt ko follow karna wajib hai, mere ahl bayt jo hain aman hai meri ummat ke liye min al ikhtilaf, ikhtilaf ki shakl mein aman ke liye mere ahl bayt is the solution. Ibn Hajar is reporting all this, and about 90 hadiths I have gathered here کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فَإِذَا خَالَفَهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، اگر کوئی قبیلہ عرب کا میرے اہل بیت سے مخالفت کرے، میرے اہل بیت کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیا ہوگا؟ ابن حجر کے الفاظ ہیں فَصَارُوا حِزْبَ ابلیس، وہ شیطان کے گروہ بن جائیں گے. میرے الفاظ نہیں ہیں، میں عربی کیوں دیتا ہوں بھلا کوئی انکار نہ کر سکے. حق وہ ہے جو سڑ چڑھ کر بولے. اور آج کل انٹرنیٹ میں میری جگہ پر بحث ہو گئی کسی بندے سے، سنی تھا، وہ علم نہیں رکھتا تھا، میں نے اس کو حدیث قہقرا کوٹ کی، کہنا یہ نہیں ہو سکتا، ہر جس پاسبل. حدیث قہقرا وہ حدیث ہے کہ جب رسول پاک نے فرمایا کہ تم، بخاری میں ہے، ساری ہمارے بھائیوں کی کتب میں ہے، بڑی اتھینٹک حدیث ہے، کہ میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے. ان کی حدیث میں ایک بہت بڑا فرشتہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا ہوگا، اس ڈنڈے سے اصحاب کو وہ ہانک کے لے جائے گا پرے، ہٹو یہاں سے، دور ہٹو. میں بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں. تو رسول پاک کہیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یا ربی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں. تو آگے سے اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا کہ اے میرے حبیب، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی تھیں. اور دوسرے الفاظ ہیں، 7-8 جگہ صرف بخاری نے حدیث نقل کی ہے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرا، یہ اپنی ایڑیوں کے بل مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ صاحب کہنے لگے یہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر ہو جائے تو آج کل تو انٹرنیٹ ہے، ساری کتب انٹرنیٹ پر موجود ہیں. پہلے اکثر لوگ مخالف شیعہ، ان کا سادہ سا حال یہ ہوتا تھا، نہیں یہ شیعہ نے کھڑی ہوئی بات ہے، اور انکار کر دیتے تھے، یہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج کل activate your Arabic keyboard on your phone and type inna mathala ahle baiti. All these books I have mentioned, there are about 22. You will get about 300 non-Shia books from amongst Islamic scholars. They have reported this hadith. And no one can deny it. I put it exactly, luckily the same phone it was. I said, look, this is the hadith. یہ آپ کے نبی نے فرمائی ہے حدیث. کہیں یہ کیسے ہو گیا؟ مجھ سے نہیں پوچھے بھائی، جنہوں نے لکھا ان سے پوچھے یہ کیا نہیں ہوا. آپ بتائیے آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا؟ شیعہ کی مخالفت میں اپنے پیارے پیغمبر کی بات کا بھی انکار کر رہے ہو، اور پھر اس پیغمبر کی شفاعت کے بھی امیدوار ہو. میرے ساتھ دشمنی رکھ لو، میرے بابا کے ساتھ بھی دشمنی کر لو، لیکن جس نے تمہیں قیامت کے دن اللہ کی آگ سے بچانا ہے اس کے ساتھ تو دشمنی نہ کرو. ایک صلوات پڑھ لیجئے، صلی اللہ. میں نے ریڈ میں کیا ہوا ہے فی روایت مسلم، چونکہ میں اینک نہیں لگانا چاہتا. I'm leaking my secret. میں ٹیکسٹ بڑا رکھتا ہوں. یہ ریڈ میں نظر آ رہا ہے، وفی مسلم. ابن حجر مکی لکھتا ہے مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. آج کتاب دیکھیے مسلم اٹھا کر اس میں حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھلا؟ کئی حدیثوں کی کانٹ چھانٹ کر دی گئی ہے. کانٹ چھانٹ سمجھتے ہیں نا، مشکل لفظ نہیں اردو کا، یعنی it has been censored. لیکن اوریجنل ورژنز بھی ہیں. کن کے پاس؟
علماء کے پاس، اونلی علماء شیعہ نہیں، علماء اہل سنت اور علماء سلفی کے پاس بھی محمد ناصر الدین البانی، اس کی اس حدیث کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بڑی خوبصورت تحقیق ہے. کہیں پر وہ لکھتے ہیں کہ جو جاہل ہیں نا آج کل غیر شیعہ کو کہہ رہے ہیں، غیر شیعہ کو، کئی اور سنیوں کے ذہن میں رہے سلفی، سنیوں کو بھی کہتے ہیں یہ کافر ہیں. سنی بھی ہماری طرح نبی اکرم کے روزے کا احترام کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں. ریممبر سنی توسل کے بھی قائل ہیں، سنی شفاعت کے بھی قائل ہیں، ہر چیز کے قائل ہیں ہمارے ساتھ سنی بھائی. میں سنی کمیونٹی میں بڑا ہوا ہوں، ہم اکٹھے مجلس میں جاتے تھے، سارا نیاز اکٹھے پکاتے تھے بھائی، کوئی پرابلم نہیں ہے. بیچ میں فتنہ ڈالا جاتا ہے جان بوجھ کر فساد پھیلانے کے لیے. حالا روایت مسلم میں خود سوائق محرکہ لکھتے ہیں کہ جناب مسلم نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اور ساتھ میں لفظ یہ لکھا ہے غرقہ کے ساتھ ہلکہ، جو میرے اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوا ہلاک ہو جائے گا. اگر نجات چاہتے ہو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. اور پھر وہ بنی اسرائیل کی حدیث بھی لکھی ہے. اور پھر عجیب یہ ہے، سلفی بھی مانتے ہیں مہدویت کو. ریممبر حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے امام زمان ہے، ایک صلوات پڑھ دیں، صلی اللہ محمد وعلی محمد. 100% مجھے پتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ میں بہت سپیڈ سے آپ کو مواد پھینک رہا ہوں، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کتنا مواد ہے اور اس کے باوجود لوگ حق بات کو مان نہیں رہے. پتہ نہیں کیوں حق دشمنی میں. بھئی ایک مرتبہ مجھے آپ سے کوئی آرگومنٹ ہو گیا، آپ میرے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، اٹس اوکے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے جب ہم نے مر جانا ہے، میں اپنے لے کے مجھے 100% پتہ ہے، پتہ نہیں میرے کون سے گناہ ابھی تک بخشے نہیں گئے، اور اللہ نے مجھے اگر پکڑ میں لے لیا تو میں بچ کے نہیں جا پاؤں گا. اور آگ دنیا میں تصور کر لیں سب سے بدترین عذاب آگ کا عذاب ہے. شاید وہ قبر میں وہ ناگ آئے گا آ کر زبان پہ ڈنک مارے گا، پتہ نہیں بدن پگھل جائے گا، پتہ نہیں وہ بچھو آئے گا آ کر لڑے گا جو غیبت کرتا تھا اس کی زبان کو کھینچ کے باہر نکال لے گا، پتہ نہیں قیامت کے دن جو جھوٹ بولتا تھا اس کی زبان، مجھے معاف کر دیے حدیثوں میں ہے کتے کی طرح اس کی زبان نیچے لمبی ہو جائے گی، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گی. اتنے عذاب آئیں گے سب. لیکن آخر میں جب پاک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تو سب کو معافی مل جائے گی جن کی وہ شفاعت کریں گے. بھائی سب سے لڑائی کر لو، سب سے بیر رکھ لو، سب کی مخالفت کر لو، کم از کم مصطفیٰ سے تو وفاداری کرو. یہ وہ درد تھا جس کو دیکھ کر اقبال نے لکھا تھا کہ محمد سے، صرف محمد سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اپنی مرضی سے لکھ لینا لوح پر، میں روکوں گا نہیں، مصطفیٰ کا امتی ہے. صلوات پڑھیے یا علی. خدا کی قسم میری تمام عالم اسلام سے درخواست ہے کہ سب سے دشمنی رکھ لو لیکن اپنے پاک پیغمبر سے دشمنی مت رکھو، اس کی حدیث کا انکار مت کرو، فقط آپ کا نقصان ہوگا. کسی کو مت دیکھو، فرض کرو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فقط تم ایک انسان ہو روئے زمین پر اور تمہارے سامنے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، کیا کرو گے؟ جھٹلا دو گے صرف اس لیے کہ شیعہ کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی تمہارے علماء نے، میں نے آپ کو 2 بات والی حدیث سنائی، ان کے علماء نے 4 حدیث سے 4 باتیں ساتھ میں جمع کی ہیں. حتات بنی اسرائیل کی مثال بھی انہوں نے شامل کی ہے. انٹینشنلی ہم کم کوٹ کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہمارا مقصد تو ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے ایمان میں قوی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے علم کو آ کر تھام لیا اور پھر مرتے دم کا چھوڑا نہیں، امام حسین کا سفینہ رسول لائسنس دے رہے ہیں، با تمام احترام، اگر میں حسین کو لائسنس دے رہے ہیں کہ اگر دیکھو ہدایت چاہیے میرا حسین دے گا، نجات چاہیے میرا حسین. پتہ ہے آپ کو نجات کس معنی میں؟ ہدایت کے بعد ہدایت لے لینا مشروط ہے شک و تردید کے ساتھ. پتہ نہیں میں ہدایت پاؤں یا نہ پاؤں، میرا حسین آگے آئے گا، تم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی اب باقی حسین کرے گا. یہ فلسفہ حدیث کا. ایک صلوات پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ابن حجر مکی کہ مہدی علیہ السلام، نبی نے فرمایا ہم میں سے ہے اور جب وہ آئے گا زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. اور یہ کہ نبی اکرم کی یہ حدیث کہ جس نے میری
میری اور اسلام کی اور میرے اہل بیت کی حرمت کا پاس کیا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اور دنیا کی حرمت کا پاس کرے گا. اور جس نے ان سب کا پاس نہیں کیا، لم یحفظ اللہ دنیا ولا آخرہ، اللہ تعالیٰ نہ اس کی دنیا کی حفاظت کرے گا نہ اس کی آخرت کی حفاظت کرے گا. اب تھوڑا سا سن لیں. اور اس کے بعد واردہ، اور یہ حدیث بھی صحیح آئی ہے، ابن حجر کہتا ہے کہ حوض پر میرے اہل بیت ومن احبہم، اور جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی یہ میرے پاس حوض پہ آئیں گے، من امتی کا ہاتین. دوبارہ اس نے ایسا کیا. دیکھیں ہمارے پیغمبر کیسے فزیکلی، there are many learners who are kinesthetic learners، میں بھی رسول اس لیے بتا گئے ایسے کر کے کہ جو سن نہ سکتا ہو، اس کو آواز نہ آ سکتی ہو، وہ ایسے دیکھ لے فزیکلی کہ رسول کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت اور میرا محب میرے اہل بیت کا میرے پاس حوض کوثر پر ایسے آئیں گے. اور آپ نے سنا تھا نا، ابھی ابن حجر آگے چل کے بتائے گا، وہ بندہ جو حوض کوثر پر کھڑا ہوگا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کچھ ان کے علماء پوری بات بتاتے ہیں کہ وہ علی ہیں، کچھ نے بس یہ لکھا ہے ایک بڑا سا بندہ ہوگا، ایک بڑے مرتبے والا بندہ ہوگا. کچھ طرح ان کے پرابلمز رہتے ہیں. we can understand that, I can understand that. اور اس کے بعد لکھی جاتے ہیں. پھر اس آیت کی تفسیر پہ آتے ہیں. یہ آیت ہے نا سورہ مریم کے طٰہٰ میں، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. جس نے توبہ کی، استغفار کیا، ایمان لیا، پھر اس نے ہدایت قبول کر لی. کہتے ہیں ہدایت قبول کر لی سے کیا مراد ہے؟ کون؟ ابن حجر مکی، کسی شیعہ کا قول نہیں ہے. ابن حجر مکی کہتے ہیں قال ثابت البنانی اہتدى الى ولایت اہل بیت ہی، کہ جس نے ولایت اہل بیت مصطفیٰ کو قبول کیا. اور کہتے ہیں یہ حدیث جاء ذالک ان ابی جعفر الباقر علیہ السلام، ہمارے امام پنجم سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے. امام پنجم پہ صلوات پڑھیں، صلی اللہ محمد. اب تھوڑی سی میرے ساتھ چلیے، ذرا ساتھ دیجئے، بس سنتے جائیے ان حدیث کو. میں صرف ترجمہ کروں گا. اس آیت کی تفسیر میں ابن حجر کہتا ہے رسول نے اکیلے ان کے بارے نہیں فرمایا. کہا رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا نام اللہ نے اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے حبداروں کو آتش جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی. کہتا ہے احمد ابن حنبل نے بھی لکھی ہے حدیث کہ نبی نے حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، دونوں کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے محبت کی، یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین سے، وہ میرے ساتھ جنت میں یوم القیامہ میرے درجے میں جنت میں ہوگا. وہ میرے درجے میں جنت میں ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے ابن سعد طبقات بہت اتھینٹک عالم ہے، اس نے لکھا ہے اول جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، نبی نے فرمایا میں، فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے. علی مرتضی راوی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فمحبونا، اور ہمارے حبدار، قال من ورائکم، تمہارے حبدار علی تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. یا علی. اب یہ جتنی میں نے محنت کی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ سوچ کر ہو گئے ہیں مجھے تقریباً 40 منٹ. اب اصل مسئلہ یہ ہے، کہتا ہے وَلَا تَتَوَهَّمُوا الرَّافِضَةُ وَالشِّيَعَةُ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ معاف کر دیجئے. آنیسٹی یہ ہے کہ اس کی بات آنیسٹی سے بتائی جائے، مجھے معاف کر دیجئے. I don't mean to be rude and I don't mean to be assertive and directive. کہتا ہے شیعہ سے وہم میں نہ آ جائیں کہ وہ حبداران اہل بیت ہیں. He's gonna tell us علمی جوک. کہتا قبّاہم اللہ، میں اللہ میاں ان کے منہ بگاڑ دے. اس کا معنی یہ ہے اللہ شیعوں کے منہ بگاڑ دے اور رافضیوں کے. یہ نہ سمجھے کہ وہ اہل بیت کے حبدار ہیں. اور یہ احادیث جو ہیں ان کے بارے میں ہے. پتہ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَفْرَطُوا، اس لیے کہ وہ افراط سے کام لیتے ہیں. اور کہتا ہے وہ شیعہ تو علی، جو علی علیہ السلام کے اصل شیعہ ہیں، ہم اہل سنہ، اہل سنت والجماعت جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے شیعہ ہیں. اب توجہ کر رہے ہیں؟ یہ احادیث اتنی طاقتور ہیں، اس کو دیکھ کے یہ سلفی جو سنی بھی نہیں ہے کہتا ہے ہم اہل سنہ، شیعہ کو کہتے ہیں اہل سنہ. اب کا ایک لطیفہ سناؤں، شاعر نے بڑا پیارا کہا ہے پنجابی میں. نماز جمعہ کب پڑھی جاتی ہے؟
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, कुरान में है जुमुअति। ये मुआविया क्या करता था, उसने फैसला किया लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए और मेरे आपके पास पैगंबर के लाए हुए दीन पे हल चलाने के, उसने कहा ऐसे बुध के दिन नमाज होगी, बुध के दिन। लोगों ने कहा ठीक है, कुरान में लफ्ज जुमा है भाई, लेकिन देख रहे हैं बनी उमैया क्या करना चाहते थे नबी के दीन के साथ। उस शायर ने पता क्या लिखा है, कहने लगो ये सुन्नी होकर कहता है शिया हम है, लफ्ज शिया तो शिया के लिए है भाई। उस शायर ने क्या कहा, बुध के दिन नमाज की। शेर मेरे दिल से निकल गया, एक सलवात पढ़िए। क्या है यार, अकल दी तू मैं हैरान थी मां, पढ़ेंदा जुम्मा ते होंदा बुध है। हाँ, दिमाग सोचा च वहंदा रुझ है, सोचे ना कुछ ना ते होंदा कुछ है। यही से मैं सोचता कुछ हूं, हो कुछ जाता है। मैं समझता कुछ हूं, मुझसे ही नहीं ऑटोमेटिकली हो कुछ और जाता है। मैं आता हूं मसलन ग्रोसरी करने चला जाता हूं मसलन मस्जिद में, मसलन अब और क्या कहूं। अकल दी तो मैं हैरान थी मां, अने मैं इसकी अकल पे हैरान हूं। पढ़ेंदा जुम्मा ते होंदा बुध है, पढ़ा रहा नमाज जुम्मा और दिन है आज बुध का। सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना अहले सुन्नत, हम शिया हैं। सुन्नत या छोड़ो कहो, हम सुन्नी नहीं है, बल्कि भाई हम शिया हैं। अल्लाह कहता है कि इसलिए कहता है कि हम शिया हैं, अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि हुब्बे अहले बैत हम में है, हुब्बे अहले बैत तुम में है। तो इमाम हुसैन के अलम पर पत्थर क्यों मारते हो? इमाम हुसैन के अलम को चूमने को शिर्क क्यों कहते हो? इमाम हुसैन के घोड़े को तशबीह शिर्क क्यों कहते हो? हुब्बे अहले बैत का तकाजा ये मेरा दोस्त होना, यकीन कर मेरे यहाँ पर तो हमें हर तरह की मिसाल, हम मुशरिक साथी है मेरा हमसाया, मुशरिक की गाड़ी में बड़े अदब से उसकी ग्रोसरीज भी हम डाल देते हैं। वही डू यू नीड माई हेल्प, उसकी बीवी है बेचारे थोड़ी भारे बदन की है, ठीक है, मुझसे तकरीबन 100 किलो बड़ी है, नो ऑफेंस, उसकी मदद करते हैं। क्यों भला? हमसाया है, हमसाया आ गया या हमारे नबी के अहले बैत आ गया है। अगर हुब है तो जिसको आप मोहब्बत करते हैं उसकी याद में कुछ बंदे, फर्ज कर लीजिए, खुदा न खास्ता फर्ज कर लीजिए, मुनाजरे का स्टाइल होता है, कहते हैं चलो यार तुम्हारी बात फर्ज करो मान ली जाए, हम गलत कर रहे हैं कुछ, तुम तो सही हो, तुम्हारी तो हुब्बे अहले बैत खालिस है, तुम्हारी तो नीयत तुम्हारे नबी के लिए खालिस है ना, मुखलिस हो ना तुम। तो अगर हम नवासे रसूल की याद में मातम, अज़ादारी, ताजिया, घोड़ा, शबीह जुलजना यानी कि निकालते हैं, तो उस पर पत्थर क्यों मारते हो? वे हम गलती कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कहो यार मेरे नबी की, इनका तरीका गलत है लेकिन मोहब्बत में लगे हुए, ऐसे ही कहेंगे ना आप। इब्ने हजर, तुम लोग सिर्फ पत्थर ही नहीं मारते, कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है। मेरे सगे नाना हमारा रूट है उधर इमाम बारगाह है पाकिस्तान में, जुलूस नहीं निकालने देते थे, लड़ाई हुई, दिस इज लाइक 1963 1964, लड़ाई हुई, जुलूस निकाला गया, ऊपर से पता नहीं क्या कूफियों की फितरत, सुन्नत वही चली आ रही, ऊपर से छत से किसी ने पत्थर मारा और पत्थर आकर उनके यहाँ पे लगा, उनके फ्रंट 2 टीथ शहीद हो गए। कुर्बानी देने से मिलता है। कोर्ट तक गया मसला, उन्होंने अदालत में किया केस, अदालत ने फिर रूट बना के दिया लीगल के, यहाँ से आएगा इनका जुलझना, यहाँ से जाएगा। पॉइंट क्या है, मैंने अपने कानों से मैंने सुना, मैं छोटा सा था पाकिस्तान, हमारे जुलूसों को बुरा भला कहते हुए, और आपने देखा कैसे कमीन में बैठ के पिछले सालों में शिया जुलूसों पर फायरिंग करके शहीद करते हैं। सवाल यह है अब क्यों मारते हैं? हमसे बैर है या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की याद से बैर है? ये अज़ादारी से बैर है? अगर अज़ादारी से बैर है तो फिर ये हुब्बे अहले बैत की अहादीस कहाँ रखोगे, और नबी अकरम की ये सारी अहादीस जो है कहाँ रखोगे कि जिसने मेरे अहले बैत से या उनकी याद से बैर किया, ला अनालहुमुल्लाहु शफाअती,
میں صرف بات نہیں کرتا، خدا کی قسم ہر بات کے لیے 10 احادیث ہیں. میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن فرماتا ہے سورہ حج میں یہ شاعر الہی ہیں. امام حسین کا علم شاعر الہی میں سے ہے. ہم اس کا جب احترام کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم تقوی قلبی کی علامت بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنا تقوی ہے. یہ امام حسین وہ ہے تمہارا پیغمبر فرما کر چلے گئے کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ سفینہ نجات ہے. اور اگلا حصہ ہے یہ عروہ وثقہ ہے، سب سے مضبوط رسی ہے یہ حسین. ہم اس رسی سے ارتباط برقرار کرنے اور رکھنے کے لیے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ کا حبیب فرما گئے جاؤ جا کر اٹھا کر دیکھو جس نے میرے حسین پر ایک قطرہ آنسو بہایا آ کر، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ بس آپ کے اپنے دل کے اندر تالا لگا کے رکھ دینے سے حب اہل بیت حاصل ہوگی یا نہیں؟ عزاداری برپا کی جائے، یہاں پر مجالس برپا کی جائے، ذکر اہل بیت کیا جائے، قرآن کی آیات بیان کی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے امام حسین کون ہیں، انہوں نے کیا کیا، کس وجہ سے انہیں شہید کیا گیا، ان کا موقف کیا تھا، یزید کا موقف کیا تھا، اسلام میں نظریہ امامت کیا ہے، رسول پاک سے حسین کی نسبت کیا ہے، حسین کیوں شہید ہو گئے لیکن یزید کی بیعت نہ کر لی. یہ سارے بات کرنے سے، یہ سارے کام کرنے سے حسین کی یاد تازہ ہوگی، نبی کی اہل بیت کا مودت کا حق ادا ہوگا، اور ہم اجر رسالت کا ادا کر پائیں گے یا ان کے جلوس پہ پتھر مارنے سے یا لوگوں کو کافر قرار دینے سے. ہم یہ جو زری کو چومتے ہیں نا اس کی عبادت نہیں کرتے فار یوتھ. ہم اپنا وی شو بیسٹ آف آور ریسپیکٹس کہ یہ جو یہاں پر ہستی دفن ہے یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے. اینڈ او اللہ، میں تمہیں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ تم نے خود کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. کل انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی آپ کو وسیلے پر ایسی مجلس سناؤں گا کہ آپ کا یقین و ایمان بڑھے گا. وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں مالک کہ تو نے حکم دیا وسیلے سے مانگو. وہ وسیلہ ہے، صرف عبادت ہم خدا کی کرتے ہیں اور یہ انبیاء کا وتیرہ ہے. انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی کہ کیسے انبیاء نے توسل کیا ہے، اور توسل ہماری ضروریات دینی میں سے فقط سلفی کو اور وہابی کو اس سے پرابلم ہے. ریممبر، سنی بھائی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ سنی جو ہے وہ اس چیز کا شاید ہم سے بھی زیادہ قائل ہے. اور ریممبر I'm man enough to accept the truth. I have seen so many Sunnis کہ جو سنی رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ I'm amazed کہ یار کاش میں اتنی زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. سب ان شخصوں کے لیے کہ جو ہمارے پاک پیغمبر کو اور ان کی اولاد کو محبت کرتے ہیں کہ صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزو یہ بحث بڑی لمبی ہے، میں واقعاً تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ تھوڑی سی علمی اور مناظرانہ گفتگو سن لی. میری نیت فقط یہ تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاک پیغمبر کی زبان اکرم سے اللہ نے اہل بیت کی محبت پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ ہم اپنا حق مودت اجر رسالت کی شکل میں ان سے محبت کر کے ان کے مصائب کو، ان کی مشکلات کو، ان ایام کو کہ جن میں ان پر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ جو تاریخ میں کبھی کہیں کسی کی مثال نہیں ملتی. خدا کی قسم بڑے بندے ہیں، وہ اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے لیے سوکھے دعوے کرتے ہیں وہ زبانی، لیکن اگر اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے ایک عملی قربانی کا کوئی مظاہرہ دیکھنا ہے نا تو آپ کو یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ملیں گی یا علی مرتضیٰ ملیں گے. علی مرتضیٰ نے رسول کی جان بچانے کے لیے لیلۃ المبیت میں بستر رسول پر لیٹ کر اللہ کی مرضیاں حاصل کیں. خدا کی قسم امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے کربلا کی زمین پر اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر مرضی حاصل کی، اور اس طرح سے حسین نے اپنی قربانی دی کہ بدن اس طرح پارا پارا تھا کہ جب بی بی زینب آئی ہے نا لاشے پر تو بھائی کے بدن پر کہیں اتنا ٹکڑا بدن کا سالم نہیں تھا کہ جس پر بی بی زینب بوسہ دے سکے. بند حسین کا جدا تھا. بی بی زینب کا مصائب ہے ہذا حسین کا مقطع الاعضاء، نانا یہ تمہارا حسین ہے
کہ اس کا ایک ایک بند ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ عزیزانو، آج امام حسین کی نہیں، آج امام حسن کے لال قاسم کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، اور امام حسن سے ہی دعا گو مولا مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کے اس یتیم کی اس طرح سے شہادت پڑھوں کہ کم از کم ہمارا حق مودت ادا ہو جائے۔ عزیزانو، جب عاشور کی شب تھی نا، تو امام حسین نے جب حکم دیا کہ اب چراغ بجھا دیے جائیں، شاید تم لوگ میرے منہ ملاحظے میں نہ جانا چاہ رہے ہو، تو امام نے فرمایا جاؤ، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر، یہ سب میری جان کے بیری ہیں، تم سے انہیں کوئی ویر نہیں ہے، کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ مقتل لکھتا ہے سب خاموش رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر امام نے فرمایا دیکھو، شاید تم میرے پاس سے اٹھ کر اس لیے نہیں جا رہے کہ تمہیں شرم محسوس ہو کہ مجھے کیسے چھوڑ کے جاؤ گے، میرے افراد میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور ان کو لے کر جانے کے بہانے ایک ایک میرے بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور چلے جاؤ۔ عزیزانو، کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ جب امام نے امتحان لے لیا نا، تو پھر امام نے فرمایا کہ کل انی مقتول وَكُلُّكُمْ تُقْتَلُونَ، کل مجھے شہید کر دیا جائے گا اور تم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب امام نے فرمایا نا تم سب کو شہید کر دیا جائے گا، تو اب وہ 13 سالہ شہزادہ قاسم جو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو شہزادے نے سر اٹھایا اور کہا یا چچا انا فی من یقتل، چچا کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ جب امام حسین نے قاسم کی یہ بات سنی، امام نے قاسم کی طرف دیکھا اور اب وہ مشہور جملہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں، قاسم سے کہا یا ابن اخی، ہے میرے بھائی کے لال، کیف الموت عندک، اور روایت میں یا قاسم کیف الموت عندک، اے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے بیٹا؟ اللہ میں اپنے زمانے کے امام کی اتنی معرفت دے، خدا کی قسم، یہ حسن علیہ السلام نے کیسے تربیت کی تھی۔ اور بی بی فروان قاسم کہتی ہیں یا احلا من العسل، آپ کی راہ میں قاسم کے لیے جان دینا شہد سے بھی میٹھا ہے۔ اور جناب قاسم کا یہ جواب سن کر امام نے کہا قاسم تنہا تمہارا ہی نہیں، تمہارے ساتھ قتل ہونے والوں میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ عزیزانو، جب علی اصغر کا نام آیا نا، تو شجاعت حسن کا وارث اور غیرت امام حسن کا وارث پھڑک کے بولا، تڑپ کے بولا چچا کیا یہ ملعون ہمارے خیام میں گھس آئیں گے، ہماری خواتین کی بے حرمتی کریں گے؟ امام نے کہا نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا میدان میں، اور وہاں پر ایک ملعون اس کو تیر ظلم سے شہید کرے گا۔ عزیزانو، وہ عاشور کا دن آیا، شہید ایک کے بعد دوسرے شہید ہوتے گئے۔ اب جناب علی اکبر بھی شہید ہو چکے نا، قاسم 2-3 مرتبہ کہا یا محلی میں رخصہ، چچا کیا مجھے بھی قتال کی اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا نہیں قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ مقتل خصوص سے لکھتا ہے جب چند بار قاسم کو مایوس کیا نا، تو جعل یقبل یدیہ ورجلیہ، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ مقتل لکھتا ہے قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ چومنا شروع کیے، چچا کے پاؤں چومنا شروع کیے اور کہا چچا مجھے ان کفار سے جہاد کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزانو، میں کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں تعویذ والا۔ اب وہ قاسم کی منزل آئی کہ امام حسین ایک جگہ پر مجبور ہوئے، اور جملہ سن لو اور مجھے اجازت دو آگے جانے کی۔ کہا یا ابن اخی انت علامت من اخی، اے قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ اريد ان تبقى لاتسلى بك، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہی رہے، تو جب تک میرے پاس ہے میرے دل کو تسلی ہے۔ بس سمجھ لو قاسم اس شہید کا نام ہے کہ جب تک یہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے دل کو تسلی ہے کہ گویا میرا بھائی حسن میرے ساتھ کھڑا ہے۔ عزیزانو، اب وہ جگہ آئی کہ جب امام حسین نے حضرت قاسم کو تیار کرنا شروع کیا، خدا کی قسم کسی شہید کے لیے یہ سٹائل، یہ انداز نہیں ملتا۔ امام کے لیے مقتل لکھتا ہے شقہ ازیاق القاسم، امام حسین نے قاسم کا لباس درمیان میں سے پھاڑنا شروع کیا اور قاسم کے
یمامے کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ پیچھے کی طرف، ایک حصہ مقتل کا جملہ دے دوں، البس ثیابہ کالکفن، حسین نے قاسم ابن حسن کا لباس اس کو ایسے پہنایا کہ جیسے کسی مردے کو کفن پہناتے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ، میرے الفاظ میں مت جاؤ، خدا کی قسم. افراد اہل بیت اور اصحاب حسین پر جیسے بچے روتے ہیں ویسے گریہ کرنے کا حکم ہے. جناب قاسم جب نکلے نا تو حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ کأنی میں نے دیکھا کہ خرج غلام، اب حسین کے خیموں میں سے ایک ایسا جوان نکلا کہ وجہہ کشقۃ القمر، کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا. ہمارے بزرگ علماء یہاں فرماتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس کو دشمن بھی چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہو، اس کی ماں کے نزدیک قاسم کس حسن و جمال کا مالک ہوگا. اور میں کہتا ہوں امام حسن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میرا 13 سال کا شہزادہ اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنے چچا کی حمایت میں اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت میں قتال پر جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو میرے نانا کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں قاسم کو پانی بھی نہیں دے رہے. عزادارو، یہ شہزادہ آیا اور اس نے آ کر جعل یقاتلو، اس نے آ کر ایسا قتال شروع کیا، کئی ناریوں کو فی النار والسقر کیا. ایک ملعون فضیل ابن ازدی یہ کمان میں چھپا ہوا تھا، یہ خود کہتا ہے کہ اگر یہ لڑتے لڑتے میرے پاس سے گزرا نا تو میں اس کی ماں کو اس کے غم پہ بٹھاؤں گا. سید ابن طاؤس کی حدیث ہے کہ قاسم جو اس سے غافل تھے جہاد کرتے کرتے اس کے نزدیک سے گزرے، اس لعین نے پیچھے سے چھپ کر حضرت قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا. اور مجھے معاف کر دینا، تلوار کا وار تھا کہ کہتا ہے مقتل ففلق رأسہ، اس نے قاسم کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. 13 سال کا نرم و نازک سر اس ملعون کی ضربت سے جب چھدا تو وقع علی وجہہ، قاسم جو ہے وہ اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے. فصاح یا اما ادرکنی، اور آواز دی چچا میری مدد کو. عزادارو، اب امام حسین کا وہ جملہ سن لینا. امام حسین کو امام حسن سے اتنی محبت تھی اور امام دیکھ رہے تھے کیسے اس نے چھپ کے قاسم پہ وار کیا. یہاں پر مقتل لکھتا ہے فجل الحسین کما یجل الصقر، جس طرح سے باز شکاری اپنے پرندے کے شکار پر جھپٹتا ہے ویسے حسین فضیل پر جھپٹے. اس نے بھاگ کر لشکر میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن وہ شدت علیہ سے لوگ دیوا، جس طرح غضبناک شیر جھنڈ کو چیر کر اپنے شکار تک پہنچتا ہے، حسین نے جا کر اس کو ایک تلوار سے 2 ٹکڑے کیا کہ تم نے میرے نابالغ کو چھپ کر. لکھتے ہیں حسین جب قاسم کے قاتل پر حملہ آور ہوئے تو گھوڑے ڈر کر بھاگے. حسین کے حملے سے ڈر کے بھاگنے والوں کے گھوڑوں کی سموں کے نیچے قاسم اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ون جلا تلغا پرا تو مقتل لکھتا ہے جب دھول چھٹی امام حسین نے دیکھا. اور اب امام حسین کا مقتل میں بیان نہیں کرتا، بس 2 جملے سن لو حمید کے. وہ کہتا ہے کہ قاسم کا لاشا اس طرح سے پامال ہو چکا تھا کہ حسین اسے اٹھا نہیں سکتا تھا. حسین نے کیا وضع صدرہ علی صدرہ، حسین نے اپنا سینہ قاسم کے سینے کے اوپر رکھ دیا اور کہا بیٹے تیرا لاشا کیسے لے. آپ نے مقتل میں سنا ہوگا علی اکبر کے لیے ملتا ہے وَذَا خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا تھا. قاسم کے لیے لکھا ہے کہ اپنا سینہ قاسم کے سینے پر رکھا. اب 2 طرح سے مقتل کی روایات ہے. حمید کی روایت یہ ہے کہ حسین نے قاسم کے سینے کو اکٹھا کیا، حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے چمٹایا. لیکن مجھے معاف کر دو، تعبیر بڑی سخت ہے. جب قاسم کا سینہ اپنے سینے پہ ڈال کر پکڑ کر حسین اٹھے نا تو کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا
قاسم کے پاؤں زمین پر لٹکتے اور خط ڈالتے جا رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے مظلومیت حسین و مظلومیت محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں سفینہ نجات کے سواروں میں شامل فرما. ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے مؤمنین و مؤمنات بہنوں بھائیوں کو شفاعت محمد و آل محمد پانے والوں میں شامل فرما. یا اللہ سلفی اور تکفیری افواج کو نیست و نابود فرما، ان کی صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. We'll be taking out the Shabi Tabut Qasim ibn Hassan alayhi salam. Please do not touch it and just do the matam. You do the ziyat from the distance. Please do not touch. قاسم نوشاد کا لاتے ہے لاشا حسین، پیٹو سرے لے ازا لاتے ہیں لاشا حسین. مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا، آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاشا حسین. سین کا کروں کیا بیان، سال تھا وہ تیرواں، ہائے پر ارماں چلا، لاتے ہیں لاشا حسین. یا حسین 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 یا حسین. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو،
تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین 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 یا حسین، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا، ہو گئی کیا کیا جفا دین شاہ کربلا، قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا، ہو گئی کیا کیا جفا دین شاہ کربلا، سر پہ کسی کے نہ تھی چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، ایک رسن میں تھے بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، برسر دربار سب بستر لائے گئے، کوٹھوں سے برسات کی پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، توک سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھ کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا منظر،
یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا درد سے وہ رہتی تھی مستر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا گزر پر امام آپ کو زیادہ ملا کہتے تھے آج شام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر یا حسین یا حسین یا حسین صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات محمد اللہم صلی علی محمد اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بچوں کو عطا کر ولولہ اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیظ الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا عنیس النفوس السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان والشیطان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی اعبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. Let's recite 5 times Amman Yujib for the speedy recovery of all the mu'mineen and mu'minat, especially those who have asked for dua for shifa, and for those who are, God forbid, suffering with COVID-19. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And let's finish with the Surah Mubarakah Fatiha for all the marhumin, mu'mineen and mu'minat, our volunteers, our donors, our anybody who is participating. Ma dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim.